السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میری پیاری بہنوں کا ڈے 40 پر فہم قرآن کے استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ پورا رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم کو عید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائیں۔ تو چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا پارہ نمبر 18 اور سورہ نور چل رہا تھا۔ تو الحمدللہ ہم لوگ آیت نور دیکھے، ایگزامپل سے ہم لوگ سمجھے، اس کے ہم لوگ اپنے جو ہے کمپیئر کرے، اپنی زندگی سے کمپیئر کرے، اس کے اندر سے سب اسباق ہم لوگوں نے لیا، اور اب تک جتنے بھی آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ تمام جتنی بھی دعائیں ہیں تمام جتنی بھی آیتیں ہیں، یہ تمام آیتیں ہمارے لیے آپشنل نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں چاہے تو نہ کریں، بلکہ یہ تمام فرض اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پردے کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت نور رکھے۔ تو اب اس کے اندر ہم لوگ ایک جو ہے یہ دیکھیں گے کہ یہ پردے کے آیتوں کے بعد اس کا کیسا کنیکشن ہے، اس کو بھی ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے کہ غض بصر کا حکم دیے، یعنی کہ تم جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مرد کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیے نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نور کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور عطا کرتے ہیں، پھر اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی روایتوں سے ہے، اور صحابہ اکرام کی بھی جو ہے روایتوں سے یہ بات جو ہے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان غض بصر کرتا ہے، یعنی کہ غض بصر کا مطلب کیا ہے، نگاہوں کو جو نیچی رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں، ایمان کی مٹھاس نصیب کرتے ہیں، عبادتوں میں مزہ نصیب کرتے ہیں، عبادتوں کو وہ انجوائے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر حلال میں اللہ تعالیٰ اس کو سیٹسفیکشن نصیب کرتے ہیں۔ تو جو پھر غض بصر کرتا ہے، جو نگاہوں کو نیچی نہیں کرتا اور غلط جو ممنوع چیزیں ہیں اس کی طرف نظریں دوڑاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سے جو نور ہے، ایمان کا جو نور ہے، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے دین میں، قرآن کے اندر، نمازوں کے اندر، اور پھر تہجد کے اندر، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی چیزیں ہیں اس کے اندر پھر اس کو مزہ نہیں آتا۔ تو دیکھیں کہ ایمان کی حلاوت بہت عمدہ چیز ہے، بہت بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ عبادتوں میں مزہ آنا، انجوائے کرنا آپ عبادتوں کو۔ تو وہ صرف کب حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے اور غلط جگہوں پر، جہاں پر ہمارے کو ممنوع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے دیکھنے کا، وہاں پر ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جو آیت نور تھا وہ سمجھے تھے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، یعنی کہ جو کمشکاتی ہی جو اللہ تعالیٰ بولے کہ ہمارے جو رب کیج ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا رکھے، ایک مصباح رکھے، ایک دل رکھے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے فطرت رکھے۔ وہ دل کے اندر کیا ہے، فطرت کا اللہ تعالیٰ نے نور اللہ تعالیٰ نے آلریڈی عطا کر دیا ہے، اور پھر اس کو ایک زجاجہ، یعنی کہ اس کے اطراف ایک کورنگ ہے۔ اب آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ کورنگ کو آپ کو مینٹین کرنا ہے، اس کو صاف رکھنے کا ہے، اس کے اوپر گناہوں کے میل جمنے نہیں دینا ہے، یا پھر دین سے دور بھی رہیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے گناہوں کا میل جم جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سورس کیا ہے، فیول کیا ہے، لائٹ کا فیول کیا ہے، وہ زیتون کا تیل ہے۔ تو جو اس کا کیا مطلب ہے، وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے۔ اب اس کا دیکھیے کہ اب اور ایک چیز یہاں پر سمجھیے کہ جب آپ کی جو کینڈل ہے، آپ کی جو لیمپ ہے، وہ کب تک جلے گی؟
جب تک اس کے اندر فیول ہے جب تک وہ جلے گی. اگر فیول ختم ہو جائے تو کیا وہ جلے گی؟ نہیں، فیول ختم ہونے کے بعد وہ نہیں جلے گی. تو اسی طریقے سے یہ جو قرآن ہے اس کا علم اور اس کا جو تیل ہے ہم کو مسلسل ہماری لیمپ کو دیتے رہنا ہے، ہماری قندیل کو ہم کو دیتے رہنا ہے. جب ہمارا علم رک جائے گا یا ہماری قرآن کا جو علم ہم اس کو پرووائڈ کرے وہ تیل اگر رک جائے گا تو پھر ہماری لائٹ کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلسل ہم کو قرآن کی محفل سے جڑے ہوئے رہنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتے رہنا ہے. ورنہ پھر ہمارا جو اگر ہم یہ علم پرووائڈ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوتے جاتا کہ ہماری جو لیمپ ہے وہ کم ہوتے ہوتے پھر بند ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ لائٹ دیکھیے کہ یہ جو نور جو اللہ تعالیٰ بتائے کہ نور علی نور، کہ ہماری اندر کا نور اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا نور جب مل جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے. اور صرف ہماری زندگی نہیں بلکہ ہم یہ روشنی سے دوسروں کو بھی روشن اور منور کرتے ہیں. دوسروں کو کیسا روشن اور منور کرتے ہیں؟ ایک تو اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے اعمال سے، اور دوسرا جو ہے اپنا علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ جو قرآن کا علم ہم تک آیا ہے اس کو ہم کو اپنے حد تک نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ معاشرہ روشن ہو، تاکہ معاشرے کا اندھیرا جو ہے ختم ہو جائے، معاشرے کی جو ہے گمراہیاں جو ہے ختم ہو جائے. اگر ہم یہ نور اپنے حد تک رکھیں گے تو پھر معاشرے میں جو برائیاں ہیں جس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، یعنی کہ خیر امت بنا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بھیجا ہے، تو وہ معاشرے کی برائیاں مٹانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اگر ہم یہ نور اپنے اندر رکھیں گے اور دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر وہ لیمپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایک لیمپ ہے جس کے اندر روشنی ہے پر وہ دوسرا فائدہ نہیں پہنچا رہی، باہر روشنی نہیں دے رہی، تو پھر کیا وہ جو لیمپ کا جو اونر ہے کیا وہ لیمپ کو رکھے گا اپنے پاس؟ کیا کرے گا؟ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا کہ یہ کیسی لیمپ ہے جو فائدہ ہی نہیں پہنچا رہی، جو مقصد سے جو ہے میں خریدا تھا یا میں لگایا تھا کہ میرا معاشرہ، میرا جو ہے ماحول روشن ہو، اور وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو لیمپ رکھا ہے تو وہ ہم کو اپنے پورے معاشرے کو منور کرنا ہے، پورے معاشرے کی گمراہیوں کو، خرابیوں کو، گندگیوں کو، بے حیائیوں کو اور گناہ کے جو کام ہے اس کو دور کرنے کا ہے. اگر ہم یہ مقصد پورا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہماری یہ جو روشنی ہے وہ بیکار ہو جائے گی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر پھینک دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ڈسٹ بن کیا ہے؟ جہنم کی آگ. جہنم کا گڑا جو ہے اللہ کی ڈسٹ بن ہے. تو ہم کو خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانا ہے. اور یہی نور جو ہے ہمارا آخرت میں کام آنے والا ہے. جیسا ہم انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے، سورہ حدید پڑھیں گے، سورہ تحریم پڑھیں گے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نور کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں جو پلسرات کے بارے میں ہم نے سورہ مریم میں پڑھا تھا کہ پلسرات کیسا خطرناک راستہ ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، ایسا راستہ ہے. اب اس کے اوپر سے جب ہم کو گزرنا ہے تو اب ہم سوچیے آپ کو کہ کتنی احتیاط سے ایک انسان کو گزرنا پڑے گا. اگر اس کے اندر ویسے خطرناک راستے کے اوپر اگر روشنی نہ ہو تو کیا ایک انسان اس کو پار کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں بتاتے ہیں کہ جو انسان کا نور ہے وہ قیامت کے دن پلسرات پر اس کے کام آئے گا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں سے اور اس کے دل میں سے، سینے میں سے اور دائیں ہاتھ میں سے، سیدھے ہاتھ میں سے اس کا نور نکلتا رہے گا جس کی بنا پر وہ پلسرات کو پار کرے گا. تو بعض لوگوں کا نور اتنا برائٹ رہے گا کہ مشرق سے مغرب تک پورا حصہ جو ہے اس کا کور رہے گا، اور بعض لوگوں کا نور اتنا کم رہے گا کہ اس کے جو پیر کا جو انگوٹا ہے، اس کی جو یعنی کہ اس کی جو ناخن ہے وہ ناخن کے برابر اس کا جو ہے روشنی رہے گی. یعنی کہ جیسا ہم اندھیرے میں ضرورت پڑتی نا، ٹارچ کی جیسا ضرورت پڑتی، تو ویسی قیامت میں جو ہے پلسرات پر اس کی روشنی رہے گی. اور کچھ لوگوں کی روشنی وہ بھی آن اینڈ آف ہوتے رہیں گی، آتے رہیں گی اور جاتے رہیں گی، آتے رہیں گی اور جاتے رہیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بجھ جائے گی. تو آپ سوچئے کہ وہ کریٹیکل راستے پر جہاں پر ہم کو وہ پلسرات پار کرنا ہے، اور اگر وہاں پر ہماری روشنی بجھ جائے تو جو انسان دنیا میں جتنی اپنی روشنی بڑھائے گا وہ قیامت میں اس کی روشنی اتنی وہاں پر پھیلے گی. یعنی کہ سینے سے روشنی اور سیدھے ہاتھ میں سے روشنی سے مراد یہ ہے کہ سینے کی روشنی یعنی کہ اس کے ایمان کی روشنی، جو اس نے وحی الہی کو اپنے اندر لیا اور اپنے ایمان کو بڑھایا اور اس کے اوپر جو عمل کیا، وہ اس کے سیدھے ہاتھ سے روشنی نکلتے رہیں گی، اور وہ اتنی زیادہ برائٹ
رہے گی وہ آسانی سے جو ہے وہاں سے پار ہوگا. تو دیکھیں کہ ہم کو یہاں پر اپنی روشنی بنانا ہے, ہم کو یہاں پر اپنی روشنی بڑھانا ہے. اور وہ کیسا بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ کی وحی الہی سے وہ روشنی بڑھے گی. تو خوب جو ہے جتنا ہم علم حاصل کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر ہماری روشنی جو ہے نور برون اعلیٰ نور جو ہے بن جائے گی, اور اس کی بنا پر دنیا میں بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ہماری وہ نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو خوب نور جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء یضرب اللہ الامثال للناس, کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بتاتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب واقف ہے. پھر ہم آیت نمبر 36 ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ مسجدوں سے, یہ اس سے مراد مسجدیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا. اب بلند کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو نمایاں کرنے کا حکم دیا ہے. مسجد ایسی ہونی چاہیے جو پورے محلے میں, پورے ایریے میں وہ نمایاں ہو. اب نمایاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اوور ڈیکوریٹ کیا جائے, بالکل جو ہے اننیسیسری کی چیزیں اس کے اوپر لگایا جائے, بلکہ نمایاں یہ ہے کہ اس کا سٹرکچر ایسا ہو کہ وہ دور سے نظر آئے. اب اسی بنا پر جو ہے آج جو ہمارے پاس جو میناریں رہتی ہے تو اسی کے بنا پر, اور پھر جو ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی نام جو ہے نام کی یاد کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں, جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ اذن دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے کہ مسجدوں میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کیا جائے. تو اور یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں جمع ہو کر, اللہ کی مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کو یاد کون کرتے ہیں؟ جو نور والے ہیں. تو نور والوں کی سائن یہ ہے, نور والوں کا جو ہے صفت یہ ہے, کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن کی محفلیں, ذکر کی محفلیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کی مجلسیں وہاں پر منعقد ہوتی ہے. جیسا آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, کس وجہ سے, کس مقصد سے جمع ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے. تو یہ ایک نور کی علامت ہے, یہ ایک نور رہنے والوں کی کوالٹی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہم کو اس کے اوپر ادا کرنا ہے, اور پھر اس سے جو ہے ایک بار جڑ جائے تو پھر اس سے کبھی منقطع نہ ہو. ان میں سے ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور کیا صفت ہے نور والوں کی صفت؟ کہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں, اور جنہیں تجارت اور خرید اور فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم کو یاد رکھنے کا ہے. کیا بتا رہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ خرید اور فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی. یعنی کہ دنیا کی مصروفیات, دنیا کی جو ہے, جو بھی ہمارے ورلڈلی افیئرز ہے, ریسپانسبلٹیز ہے, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, جاب ہے, کالج ہے, پڑھائی ہے, بچے ہے, کڈز ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی یاد سے روکنے والی نہیں ہے. کس کو؟ نور والوں کو. اب یہاں پر دیکھنا ہے ہم کو کہ ہم کیا نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں, قرآن سے پیچھے رہتے ہیں, قرآن کی تعلیمات سے پیچھے رہتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس بہانہ ہے کہ نہیں بھائی کالج ہے, نہیں بھائی اسکول ہے, نہیں بھائی بچوں کی ذمہ داری ہے, جابز ہے اور ریسپانسبلٹیز ہے. تو کیا یہ ہے؟ دیکھیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نور والوں کی تو صفت یہ ہے کہ دنیا کی ریسپانسبلٹیز, دنیا کے ورلڈلی افیئرز ان کو جو ہے اللہ کی یاد سے دور نہیں کرتے, نماز سے ان کو دور نہیں کرتے. تو میری بہنوں, اب تک یہ جو بھی بہانے ہمارے پاس اب تک تھے, بہانے نہیں, ہو سکتا جینیون آپ کے پاس جو بھی ریزنز ہے, تو اللہ تعالیٰ کے خاطر جو اگر ہمارے پاس نور ہے اس کی ہم جو ہے ثبوت دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ تمام دنیا کی مصروفیت کے باوجود بھی میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالوں گی, میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وقت نکالوں گی, اقامت نماز کے لیے وقت نکالوں گی, اور دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے میں وقت نکالوں گی. دیکھیے جب ہم دنیا کے تمام چیزیں کرتے ہیں تو کیا ایک وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نہیں ہے؟ باقی کی دنیا کی تو تمام چیزیں وقت پر ہو جا رہی, تمام چیزیں پرفیکٹلی ہو جا رہی, تمام چیزوں کو جو ہے اس کے ڈیو رائٹس ہم دے رہے, پھر اللہ تعالیٰ کے ڈیو رائٹس دیتے وقت ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیوں ہم نماز میں آگے پیچھے ہو جاتے مصروفیت کی وجہ سے؟ نہیں بھائی یہ وجہ تھی اسی لیے نماز نہیں ہوئی. سبحان اللہ, کیا ہمارے لیے صرف اللہ ایک ذات اللہ کی ہی رہ گئی جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ باقی کی تمام چیزیں تو ہم کر لیتے ہیں.
اور ہم جو ہے گھومنا پھرنا بھی رہتا, کھانا پینا بھی رہتا, اور پھر جو ہے شادی بیاہ کے بھی چیزیں رہتے, آنا جانا بھی لگا ہوا ہے, ساری چیزیں ہیں. صرف وقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نماز کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے, قرآن کی تعلیمات کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. آج 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے, ابھی ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا صحیح سے, ابھی ہم کو قرآن کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو یہ ہماری غفلت, ہم اب یہ غفلتوں سے ہم کو باہر نکلنا ہے. یہیں پر آپ جو ہے ارادہ کر لیں. جتنے دیکھیں یہ یہاں پر جتنے آیتیں سن رہے, یہ تمام آیتوں کے بعد فوری ارادہ کر لیں. جیسے ہم نور کی بات سنیں اس کا ارادہ کر لیں, یہاں پر یہ چیز سن رہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وقت نکالنے کا ارادہ کر لیں, اللہ کی یاد کا ارادہ کر لیں. پردے گوشے کے بارے میں پڑھ رہے تو اس کے بارے میں ارادہ کر لیں. دیکھیے جتنا ہم, اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ بہت اہم بات میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو, کہ ہم لوگوں نے پردے کی آیتیں سنی, پردے کی آیتیں سن لی, اس سے پہلے بھی 100 بار سن لیے ہوں گے, اب اس بار بھی جو ہے سن لیے, اور پھر نیکسٹ بار بھی پھر سنیں گے, اور عمل جہاں ہے ویسی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, اب تک سن لیے, ابھی بھی سن رہے, آگے بھی سنیں گے انشاءاللہ. عمل پر بالکل نہیں بدلے گا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدل ہی نہیں سکتے, ارادہ کر لیتے ہیں. دیکھیے اب یہ والا رمضان اور یہ والا سننا ہمارا ہمیشہ کی سننے کی طرح نہ ہو, بلکہ یہ ٹائم ارادہ کر لیں, جتنا ہے اتنا ایک سٹیپ تو آگے بڑھے. ایک سٹیپ تو بالکل نہیں کرتے تھے پردہ, ایک سٹیپ بڑھے, چلیے سر پہ سے دوپٹہ لینا شروع کر دیں. لیتے تھے سر پہ سے دوپٹہ, ایک سٹیپ آگے بڑھے, عبایا پہننا شروع کریں. یہ کرتے تھے, اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھے, نقاب کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے کو تھوڑا تو امپروومنٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آیتیں گزر رہے نعوذ باللہ, اور گویا ایسا کہ ہمارے سینوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لاک لگا دیا, کفل لگا دیا, اور ہمارے عمل جیسے کے ویسے ہیں. کم سے کم اتنا کریں کہ کزنس کے سامنے جو ہے دوپٹہ سر پہ لے لیں, گھر میں جو ہے اپن اس کا نامحرم کا احتیاط کریں گے, گھر میں جو رشتہ دار ہیں اس کا احتیاط کر لیں. کچھ تو بھی ایک سٹیپ آگے کریں, کچھ تو بھی ایک جو ہے آگے بڑھیں. بالکل بھی ہم ایسا گزر جا رہے کہ گویا ہمارے سینوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور کچھ چیزیں اندر نہیں جا رہے اور ہمارے اعمال نہیں بدل رہے. ایسا نہیں ہونا ہے. اگر ایسا ہو رہا تو یہ بہت ہی خطرناک نشانی ہے, بہت ہی خطرناک نشانی ہے کہ ہم بالکل اگر عمل نہیں بدل رہا, تھوڑا تو ایسا تو پورا عمل کرنا ہے. جیسے صحابیات جو کرتے تھے کہ جیسا حکم ہوا, منہ میں سے اگر شراب ہے تو کلی کر دی. صحابیات جو ہے جہاں تھے وہیں پر بیٹھ گئے اور بولے کہ میرا دوپٹہ لاؤ, اور میں یہاں سے ایک قدم نہیں اٹھاؤں گی جب تک کہ میں یہ آیت جو پردے کے بارے میں آ گیا اس کے اوپر عمل نہ کر لوں. تو ایسا ہمارا امیڈیٹ عمل ہونا چاہیے, ایسا تو پورا کمپلیٹ عمل ہونا چاہیے. چلیے کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو کم سے کم تھوڑا تو امپروومنٹ ہو, ارادہ کر لیں, نیت کر لیں. چلیے بہنیں آج ارادہ کریے اور ہاتھ اٹھائیے کہ کون کون اپنے جو ہے ارادہ کرتے ہیں. ہم جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت لگائیں گے, چاہے رمضان ہو جائے اس کے بعد بھی وقت لگائیں گے, اور دوسرا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر پردے میں تھوڑا بہت امپروومنٹ تو ہمارا ہونا ہی ہونا ہے. چلیے ہاتھ اٹھائیے, سب لوگ ہاتھ اٹھائیے, یا تو جو ہے یہاں پر یا پھر آپ جو ہے اپنی جگہ پر ہاتھ اٹھائیے, اور وہ ہاتھ میں نہیں دیکھنے والی ہوں, اللہ دیکھنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. بس آپ جو ہے نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, اور اس کے اندر امپروومنٹ ہونا ہی ہونا ہے کیسا بھی. اور اللہ کی راہ میں اب آج جو جڑ گئے ہم یہ نور سے, یہ جو وحی الہی سے جو ہم آج جڑ گئے ہوئے ہیں, اب یہ مرے دم تک یہ ہمارے سے دور نہیں ہونا ہے. چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو جائے, کتنی بھی مصروفیت ہو جائے, میں یہ اس کے لیے وقت ضرور نکالوں گی انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے ارادوں کو قبول فرمائے اور آپ کی اس میں جو ہے استقامت کرے اور آپ کی مدد فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں رہتے ہیں جس دن جو ہے دل الٹے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. تو قیامت کے دن کے خاطر یہ اعمال کرتے ہیں, یہ نیتیں جو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں, یہ اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں, اپنی اصلاح کرتے ہیں. وہ کس لیے کرتے ہیں, دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے دن کی تیاری کے لیے وہ کرتے ہیں. جس دن کیا ہو جائے گا, دل جو ہے خشیت کھانے والے رہیں گے, قلوب جو ہے کیا ہو جائیں گے, ہیبت سے جو ہے دل پھٹے جا رہے ہوں گے, اور آنکھیں پتھرا جانے والی رہے گی. جیسا زور سے آواز سنے تو کیسا ہو جاتا, ہم جو ہے ڈر جاتے. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے 10
جیسے دشت بے آب میں سیراب ہے کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اب یہ پہلی مثال، جیسا میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ ہم لوگ 3 مثالیں پڑھیں گے یہاں پر، رائٹ. تو پہلی مثال ہم لوگ نور کے بارے میں دیکھے تھے. اب یہاں پر اور مزید 2 مثالیں آ رہی. اب یہ 2 مثالیں کی ہے نور کی نہیں ہے، بلکہ یہ 2 مثالیں اندھیروں کی ہے. کی ہے؟ اندھیروں کی مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے اور بتا رہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا. کفر کا ایک بھی معنی ہے. کیا معنی ہے؟ آیت نمبر 39 ہم لوگ پڑھ رہے. کفر کا ایک معنی کیا ہے؟ چھپا دینا. تو اب یہ شخص نے کیا چھپا دیا؟ اپنے نور کو گاڑ دیا. اپنے نور کو کیا کر دیا؟ وہ چھپا دیا. نور کو جو ہے اپنے جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیا. ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو والذین کفروا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یا کفر کرتے ہیں یا پھر اپنے نور کو جو چھپاتے ہیں، اعمالہم، اعمال ان کے کیسے؟ مانند کا سراب. مانند کس کے ہے؟ سراب کے ہیں. سراب کا مطلب کیا ہے؟ جیسا ڈیزرٹ میں جو ہے دور سے جو ہے مراش جو ہم کو جو ہے جو نظر آتا ہے، جیسا کہ ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پانی جو ہے جو مراج جو نظر آتا ہے وہ پانی کی طرح جو نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی مثال ایک جو ہے سراب کے جیسی ہے، ایک چٹیل میدان میں، اور وہ سمجھتا ہے اس کو پیاسا کہ وہ پانی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اتنی جو ہے روشنی ہے. اب جب ڈیزرٹ ہے تو ڈیزرٹ میں تو کیا ہے؟ خوب روشنی ہے. ٹھیک ہے، خوب زیادہ جو ہے روشنی ہے. تو اب میں کیا بولی آپ کو کہ مثال ہم کی پڑھ رہے؟ اندھیرے کی مثال پڑھ رہے، اور یہاں پر مثال کی ہے؟ ڈیزرٹ کی ہے. برائٹ ڈے، روشنی، فل سورج اپنے جو ہے عروج پر ہے. اوکے، تو پھر یہ اندھاپن کیسا ہوا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کو کیا نظر آ رہا؟ اتنی روشنی کے باوجود اس کو جو ہے جو دور سے جو چمکتی ہوئی مٹی ہے اس کو ایسا دکھ رہا کہ وہاں پر پانی ہے. اور شدید دھوپ کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے، ایک تو اوپر سے سورج کی گرمی، نیچے جو ہے وہ جو سینڈ جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گئی ہوئی ہے، تو نیچے سے گرمی، اوپر سے گرمی، تو وہ سخت پیاسا ہے. وہ اس کو شدید پیاس کی پانی کی جو ہے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ دور سے دیکھتا ہے کہ دور اس کو پانی نظر آ رہا. تو ویسی حالت میں وہ اسٹرگل کرتا ہے اور تیزی سے جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ پانی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے، سراب کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، یعنی کہ پانی نہیں پاتا، اور پاتا ہے وہاں پر کس کو؟ وجد اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہاں پر پاتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اس کے پاس پھر وہ پورا دیتا ہے اس کا حساب. کون؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو ہے پورا حساب کرتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اب یہاں پر وہ شخص تیزی سے جو ہے پانی کی طرف بڑھا اور یہ سمجھ رہا کہ وہ پانی ہے، اور محنت کر رہا، کوشش کر رہا، اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو کیا؟ کس کو پاتا ہے؟ پانی نہیں پاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پر پاتا ہے. اس کا مطلب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، قیامت کا دن آتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اب دیکھیے کہ اس کی ایک مثال پہلے جو ہے اپن ایک مثال کافر کے حساب سے سمجھیں گے، پھر دوسری مثال ہم مسلمان کے حساب سے سمجھیں گے. پہلی یہ جو مثال ہے اس کو کافر کے اس میں بتا رہی ہوں میں کہ ایک کافر ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر ہے اور انہیں جو ہے بہت روشنی میں ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، پر اس کو جو ہے وہ جو دور سے جو نظر آ رہا پانی، انہیں سمجھ رہا کہ وہاں حاصل کریں گا اور اپنی پیاس کو بجھا دیں گا. تو جو کافر جو دنیا میں اعمال کرتا ہے انہیں وہ اعمال کو اچھا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا سمجھ رہا؟ انہیں وہ اعمال کو اچھا سمجھ رہا، اور سمجھ رہا کہ یہ محنت اور کوششوں پر، ٹھیک ہے، اس کو آخرت میں اجر ملنے والا ہے. اور وہ محنت اور کوشش سے وہ عمل کرتے جاتا، پر اس کی جو ہے اطراف تو ماحول روشن ہے، پر اس کے آنکھوں میں ایسا اندھاپن ہے کہ جو ایکچوئل میں ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا. اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ وہاں پر سراب نظر آ رہا، مراج جو نظر آ رہا اس کو، تو وہ ایکچولی میں ہے نہیں، پر اس کو نظر آ رہا. تو یہ کیا ہے؟ اس کا یہ آنکھوں کا اندھاپن ہے. ماحول تو روشن ہے، پر آنکھوں کا اس کا اندھاپن کی وجہ سے جو حقیقت ہے اس کو نظر نہیں آ رہی، اور انہیں وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتے جا رہا اور اسی کے پیچھے محنت اور کوشش کر رہا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے. اور حاضر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرتے ہیں کہ وہ جو بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں انہیں جو محنتیں اور کوشش کرا
اور سمجھا کہ وہ اچھی ہے، اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر آپ ایمان کی حالت میں چھوٹا عمل کریں گے تو اجر ملے گا، اگر کفر کی حالت میں بڑے سے بڑا اجر کر لے، محنت کر لے، کوشش کر لے، جیسا لوگ جو ہے رہبانیت بھی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے خدا کے لیے، ان کے جو مانتے ہیں انہوں خدا کے لیے لگا دیتے ہیں اور سنیاس لے لیتے ہیں اور خوب محنت اور کوشش کرتے ہیں، قیامت میں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اب یہاں پر یہ ایک مثال جو ہے مسلمان کو کمپیئر کر کے بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک وہ شخص ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ جیسا یہاں ڈیزرٹ ہے اور خوب روشنی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی ریلیجیس ماحول میں ہوتے ہیں، بہت ہی برائٹ ماحول میں ہوتے ہیں، ہر چیز اسلامک ہوتی ہے، ان کے لوگوں کا عمل، پوری جو محفلوں میں جو اٹھنا اور بیٹھنا سب چیزیں ہیں وہ پوری کیا ہے، ان کی اسلامک ہے۔ وہ لوگ میوزک سے دور ہے، حرام کاموں سے دور ہے، گندے نظاروں سے دور ہے، پورنوگرافی سے دور ہے، بیکار جو ہے بے حیائی کی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کی جو پارٹیز ہے، جو شراب نوشی اور یہ تمام بے حیائیوں سے، ہر برے کام سے جو ہے وہ دور ہے۔ اور کیسے ماحول میں ہے؟ بڑے ریلیجیس ماحول میں ہے۔ ان کا لباس دیکھیں گے تو ریلیجیس، ان کے باتیں سنیں گے تو ریلیجیس، ان کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کی تمام علامتیں پورے ریلیجیس ہے۔ اور اٹھنا بیٹھنا کس میں ہے؟ اسلامک ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہے، قرآن کے اندر جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو پر یہاں پر کیا ہے کہ ان کا یہ اطراف تو بہت جو ہے برائٹ ہے، پر ان کا جو دل ہے، وہ دل کی روشنی ان کے اندر نہیں ہے، وہ جو ایمان کی جو روشنی ہے ان کے اندر نہیں ہے۔ ایسا دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا سیدھا آپ جنت میں جانے والے ہیں، پر کیا ہے کہ اندر سے ان کا دل جو ہے گندا ہے، اندر سے ان کا دل جو ہے ناپاک ہے، اندر سے ان کا دل جو ہے اندھیروں کے اندر ہے۔ کیونکہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے کہ ہر عمل جو کر رہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے، ہر عمل جو ہے انہوں صرف کس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے کہ میرے کپڑے ریلیجیس ہو، میں جو زبان سے باتیں نکال رہا ہوں، کلمات جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ تمام چیزیں جو ہے بڑے ریلیجیس ہے۔ اور اپیئرنس جو ہے بڑا حجاب پہنے ہوئے ہیں، بیئرڈ ہے، اور پھر جو ہے بڑی داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمام ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ حفظ ہے، ذکر اور اذکار کی، جماعتوں کی محفل میں، نماز میں، یہ تمام چیزیں کر کے جو ہے ان کے اندر ایک سینس آف سپیورٹی بھی ہے کہ ہم جو ہے بہت اچھے ہیں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں۔ دیکھو ان کو تو سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا، انہوں تو نمازاں بھی نہیں پڑھتے، میں تو تہجد گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے اپنے آپ کو جو ہے اطراف کے جو ہے روشن ماحول میں رکھے ہوئے ہیں، پر کیا ہے اندر جو ہے یا تو ریاکاری ہے، یا تو تکبر ہے، یا یہ جو سینس آف جو سپیورٹی ہے کہ میں سب سے اچھے عمل کرنے والی ہوں، تو وہ کس کی صفت ہے؟ یہ تکبر جو ہے ابلیس کی صفت ہے۔ پر اندر سے جو ہے ان کے دل میں کیا ہے؟ حسد ہے، دل کے اندر جلن ہے، دل کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں ہیں، اور پھر بغض اندر دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اپنے فیملیز کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتے، اپنے جو والدین کا جو حق ہے اس سے دور ہے، بیوی کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، بچوں کے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنے والے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سب چھپی ہوئی اندر کی چیزیں ہیں نا۔ جب محفل میں باہر نکلتے ہیں تو ارے بڑے ریلیجیس نظر آتے ہیں، پر اندر سے ان کا دل، تنہائی کے اندر ان کے اعمال، اکیلے میں انہوں جو عمل کر رہے وہ تمام جو ہے کیا ہے؟ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو ظاہری طور پہ ڈیزرٹ کی بڑی روشنی ہے، اندر جو ہے کیا ہے؟ دل ان کا اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آنکھوں کی جو دل کی جو روشنی ہے وہ ان کے اندر جو ہے بالکل ختم ہے۔ اور پھر ان کو نظر کیا آ رہا ظاہری طور پہ کہ یہ جو ظاہر عمل انہوں کر لے رہے، جو ظاہر لباس انہوں پہنے ہوئے ہیں، ظاہر ذکر اور اذکار کی جو محفل میں ہیں، اس کی وجہ سے انہوں یہ سمجھ رہے کہ آخرت میں ان کو بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے منتظر ہے، بڑا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ویٹ کر رہا ہے۔ دل اطراف ماحول روشن ہے، اندر دل جو ہے اندھیرا ہے۔ تو اب جب اللہ کے پاس وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے ظاہری چیزوں کے ساتھ دل بھی دیکھنے والا ہے۔ دنیا والے تو ظاہر دیکھ لیتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ تو دل دیکھنے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دل دیکھے گا تو اس کے حساب سے فیصلہ کرے گا، اور اس کو آخرت میں کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ عمل کرے تھے، وہ ریاکاری کے لیے کرے تھے، چلو اوندے منہ جہنم میں جو ہے گھسیٹ کر ان کو لے کر جایا جائے گا۔ جیسا حدیث میں آتا نا، یہ تو حدیث آپ لوگ سنے ہوئے ہوں گے کہ 3 شخص، جو ایک جو ہے عالم ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے شہید ہو کر آیا ہوا ہے، تیسرا دن رات اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کرنے والا ہے، تینوں کو لایا جائے گا، تینوں سے پوچھا جائے گا کیا عمل کر کے ہے۔ وہ لوگ بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ کرا، میں یہ کرا، میں یہ کرا، اللہ تعالیٰ تیرے خاطر یہ کرا۔
اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں، تم جھوٹ بول رہے، تم نے یہ تمام عمل کس لیے کرے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ تمہارے کو عالم کہیں، تاکہ لوگ تمہارے کو قاری، کیا آواز ہے، کیا پیاری آواز ہے، کیا سبحان اللہ، کیا بہترین تلاوت کرتے ہیں، کتنا اچھا جو ہے باتیں کرتے ہیں، کتنا اچھا جو ہے دین کا درس دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے اللہ کی راہ میں کیا اچھا خرچ کر رہے، کتنے سخی بڑے دل کے ہیں دیکھو انہوں، اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ یہ سب کئی کے لیے کرے؟ دنیا میں لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کرے۔ تو اب جو ہے قیامت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جایا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تمام چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی ہم جو کر رہے ہیں، بڑے اعمال، یہ تمام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف ظاہری لبادہ دین کا نہ اوڑے، بلکہ دل کو پہلے منور کرے۔ دل کے اندر ایکچولی روشنی ہونا ہے۔ اطراف ماحول جو ہے ہم ظاہری بنا لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دل کو منور کریں اللہ تعالیٰ کی ایمان کی روشنی سے، اس کے بعد جو ہے ماحول خود بخود ویسا بن جائے گا، اور وہ ہر ایک عمل پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول بھی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے تیسری مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور تیسری مثال کیا ہے؟ او یا اس کی مثال کا ظلماتن، اندھیروں کی جو ہے مثال ہے، جو کس میں ہے؟ فی بحری، وہ جو ہے سمندر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اب اور ایک مثال ہے، کیا ہے؟ کہ ایک تو اندھیروں کی، یعنی کہ رات کا وقت ہے، پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ انسان سمندر میں ہے، خوب کلاؤڈز جو ہے، یعنی کہ چاند کی بھی روشنی نہیں آ رہی، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے بادلیں ہیں، بہت زیادہ کلاؤڈز ہے، اسی لیے چاند کی بھی روشنی نہیں آ رہی، اور پھر وہ انسان کیا ہے؟ سمندر کے اندر ہے۔ اب سمندر کے اندر ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ اب امیجن کریے آپ، رات کا اندھیرا، چاند کی بھی روشنی نہیں ہے، فل کلاؤڈز جو ہے اطراف ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے پانی کے اندر ہے۔ اب پانی کے اندر تھا تو ایک بڑی سی موج جو ہے اس کے اوپر آ گئی، ایک بڑی سی ویو اس کے اوپر آ کر جو ہے اس کو کیا کری؟ پانی کے اندر جو ہے دبا دی۔ اب پانی کے اندر، اب انہیں اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا، پھر دوسری ویو آ کے اس کو اور اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے پانی کے اندر پھینک دی، پھر اس کے بعد انہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہا، اپنے آپ کو بچانے کی، نہ سانس لینے آ رہا، کوئی چیز نظر آ رہی، اس کے اوپر جو ہے تیسری موج آتی ہے اور اس کو جو ہے پھر سے پانی کے اندر جو ہے ڈھکیل دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ موج کے اوپر موج، کیا ہے؟ موجن فی فوق من فوقی موجن، کہ موج کے اوپر موج، اور اس کے اوپر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کے اوپر بادل، پھر بجلیاں کڑک رہی۔ اب یہاں اندھیروں پر اندھیرا اس کے اوپر ہو گیا، اور حال یہ ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بھی جو ہے وہ نکال کر دیکھے تو اس کا ہاتھ بھی اس کو بڑے مشکل نظر آئے۔ کیا ہے یہ؟ اب وہاں پر نورن علی نور تھا، یہاں پر جو ہے اندھیرے پر اندھیرا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نور نہیں دے وہ کہاں سے نور لا سکتا ہے۔ اب آیت دیکھیے پڑھ رہی ہوں میں، یا پھر جو ہے او کا ظلماتن، کہ یا مانند اندھیروں کے، فی بحرین سمندر میں، لجن گہری، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، موجن ایک لہر، ایک بڑی لہر جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، من فوقی موجن، اس کے اوپر ایک اور ایک لہر اس کو ڈھانپ لیتی ہے، من فوقی، اور اس کے اوپر پھر سے بادل، سحابن بادل ہے، ظلماتن اندھیرے ہیں، بعضھا فوق بعض، ان میں سے بعض کے اوپر، یعنی کہ ایک کے اوپر جو ہے اندھیروں پر اندھیرا ہے۔ اذا اخرجا، جب وہ نکال لیتا ہے، یدہ اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا، کہ پھر وہ جو ہے بمشکل قریب ہے کہ بمشکل اس کو دیکھ سکے، یکد یراہا کہ بمشکل اس کو دیکھ سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بولے وَمَلَّم، کہ اور جس کو نہیں، یجعل اللہ بنایا اللہ نے، یعنی دیا اللہ تعالیٰ نے، لہو اس کے لیے، نورن کوئی نور، تو فما لہو، تو نہیں ہے اس کے لیے، من نوری ہی کوئی نور۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ تیسری مثال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے کوئی نور نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ پہلی مثال کیا تھی؟ اس کا ماحول میں روشنی تھی، ٹھیک ہے، جو اپن جو سیکنڈ جو مثال دی، ابھی جو مثال دیکھے کہ ماحول روشن تھا پر اس کے اندر کی روشنی نہیں تھی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ نہ اندر کی روشنی ہے نہ ماحول روشن ہے، ماحول میں بھی اندھیرا ہے اور پھر اس کے اندر بھی اندھیرا ہے۔ اب یہ مثال کس کی ہے؟ ایسے لوگ کی ہے جو برے ماحول میں ہوتے ہیں اور برائی کے ایڈکشن جو ہے ان کو ہوتا ہے، برائیوں کی عادت، گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا ہے؟ ماحول بھی اندھیرا ہے اور اندر سے جو ہے آپ دل کے اندر بھی جو ہے پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اللہ کی روشنی سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، قرآن کے ماحول سے جو ہے وہ دور ہے، نہ دل کے اندر نہ ماحول کے اندر، گندگیوں میں جو ہے ملوث ہے اور گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی عادت
لت ہو گئی بھی ہے اور گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. کہیں ہمارے اندر ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے نا جس کے بارے میں ہم یہ سوچے نہیں یہ تو ایسی چیز ہے, یہ گناہ کی عادت میں نہیں چھوڑ سکتی. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, عادت ہے بھائی, چھوڑ ہی نہیں سکتی میں. ایسا تو کوئی گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہے, ہمارے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہ گویا کیسا ہے کہ اندھیروں پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, اندھیروں پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ پر یہاں پر ایک چیز, ایک جو آیت کا یہ جو فقرہ ہے کیا ہے کہ جب وہ ہاتھ اپنا باہر نکالتا ہے تو یکد گویا ایسا ہے کہ یراہا وہ مشکل اس کو دیکھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ہے مفسرین اتنی پیاری بات اس کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ تو گویا ظاہری طور پہ کئی کی مثال ہے, جو کافر ہے جس کے اطراف بھی جو ہے نور نہیں ہے, جس کے دل کے اندر بھی نور نہیں ہے, وہ تو ظلموں میں چلے گئے اور گون کیس ہے, ختم. اب ان کے لیے کوئی نور ہیچ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور دیا بھی نہیں اور انہوں اندھیروں میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, پر اس میں بھی جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک امید ہے. جو انسان ایسے اندھیروں میں ہوتا ہے, جس کا ماحول بھی اندھیرا ہے, جس کے دل میں بھی اندھیرا ہے, اس کے لیے بھی ایک امید ہے بتایا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے امید کہ اس کو بمشکل سے ہاتھ نظر آ رہا, بمشکل سے آ رہا, پر آ رہا تو صحیح نا, تھوڑا نظر آ رہا اندھیرے میں. دیکھیے کہ جب بالکل اندھیرا ہو جاتا نا, لائٹ چلے جاتی ہے, ہمارے اطراف جو ہے ماحول اندھیرا ہو جاتا, تو اس میں ہمارے کو کچھ بھی نہ نظر آتا, پر اس میں بھی نا دھندلا سا ایک چیز جو ہے تھوڑی نظر آتی. وہ کس وجہ سے, وہ دل میں تھوڑی سی وہ ٹمٹماتی ہوئی لائٹ جو ہے اللہ تعالیٰ باقی رکھے, وہ آنکھوں میں تھوڑی سی روشنی باقی ہے جو آج ہمارے کو نظر آتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے دل میں تھوڑی سی فطرت اللہ تعالیٰ جو ہے رکھے ہوئے ہیں, تھوڑی سی فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے, جس میں جو ہے اس کو کمپلیٹلی نظر نہیں آ رہا بلکہ مشکل سے تھوڑا سا نظر آ رہا. تو اس میں مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے پاس امید ہے کہ ابھی بھی اگر وہ توبہ کرے, پلٹ آئے, اللہ کی روشنی کو مانگے اور اللہ تعالیٰ کی روشنی کے لیے کوشش کرے, جد و جہد کرے, تو ابھی بھی اتنے اندھیروں کے باوجود, اندھیروں پر اندھیروں کے باوجود, گناہوں میں حد درجے چلے جانے کے باوجود بھی ابھی بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے گا, ابھی بھی امید ہے ہدایت دے گا. پر ایک بات یاد رکھیے, ایک بات یہ بڑی خطرناک بات ہے جو ہمارے لیے ہے. کیا ہے, اللہ تعالیٰ بولے موجوں پر موج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ ضمیر ہم کو پہلے روکتا ہے, پھر اس کے بعد ضمیر روکتا ہے, پھر ہم اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے, پھر ضمیر روک رہا, پھر اندھیروں میں ہم چلے جا رہے, گناہ کرتے چلے جا رہے, گناہ کرتے چلے جا رہے, اور ضمیر روکتا. اس کے بعد کیا ہوتا, ایک وقت آ جاتا جب ضمیر مر جاتا. کیا ہوتا, جب ضمیر ہمارے اندر کا بالکل مر جاتا اور پورے کا پورا اندھیرا اس کے اندر چھا جاتا. اور اس کے بعد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ رکھے ہوئے ہیں, یہ مردہ دل کی نشانی کیا ہے, یہ مردہ دل کی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ رکھے ہوئے ہیں, اب وہ گناہ ہم کو اچھے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ گناہ ہم کو اچھے نظر آنا شروع ہو جاتے. شیطان اس کے اندر جو ہے اس کو مزین کر کے بتانا شروع کر دیتا اور وہ گناہ اٹریکٹیو نظر آنا شروع ہوتے, اور پھر وہ گناہ ہی نہیں نظر آتے. گناہ ایک تو اچھے دکھتے اور گناہ نہیں نظر آتے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا قباحت ہے بھائی, کئی کو یہ غلط ہے, کیا برائی ہے اس کے اندر, اس کے اندر تو ہمارے کو سکون مل رہا, یہ تو ہمارے کو اچھا دکھ رہا, یہ تو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی, اس کے بعد اس کو مزین ہو کے اچھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. شراب پینا, پارٹیوں میں جانا, گانے بجانا, ناچنا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا, اور پھر جو ہے اپنی جو ہے منمانی کی زندگی گزارنا, اور پھر دین سے دور رہنا, اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا. اس کے بعد اس کے اندر اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا, وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی. اس کے بعد اس کا دل بھی نہیں ٹوٹتا, اس کے بعد اس کو برا بھی نہیں لگتا, اس کے بعد اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ دل کیا ہو گیا, مردہ ہو گیا, اب اس کا دل اندھیروں میں چلے گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جس سے نور اللہ تعالیٰ نکال لے, اس کے لیے پھر اب کوئی بھی نور نہیں ہے. ایک آخری امید تھی, تھوڑی سی روشنی تھی اندر, تھوڑا سا ضمیر باقی تھا, پر ضمیر کب تک باقی رہے گا, روکیں گا, اس کے بعد وہ مر جائے گا. تو میری بہنوں, یہاں پر ہم کو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم کو جو ہے اپنے اندر کا جو ضمیر ہے اس کو جگانے کا ہے, اپنے آئینے کو صاف کرنے کا, اپنے دل کا جو آئینہ ہے, جو دل کے اوپر جو گناہ, جو ماحول کی گندگی, جو گناہوں کی گندگی, یا پھر دین سے دوری کی گندگی. بعض وقت گناہ کچھ بھی نہیں کرتے, کیا کرتے, صبح اٹھتے, شام ہوتی, جاتے کالج, جاتے آفس, جاتے کام کرتے, گھر کو آتے, پڑھتے لکھتے, سو جاتے, پھر اٹھتے صبح. اب کیا ہے, اس میں کچھ بھی گناہ نہیں کرے,
ٹھیک ہے, کیا کر رہے, دنیا کی مصروفیت میں ہیں. پر یاد رکھیے کہ ایون دین کے محفل سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارا دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے میلا نہیں ہو رہا, بلکہ دین کی دوری کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہو جاتا, انیوز رکھے تو دھول بیٹھنا شروع ہو جاتی, اور وہ کیا ہو جاتا, دھندلا ہو کے پھر اندر کی روشنی باہر نہیں آئے گی. تو یہاں پر ہم کو کیا کرنے کا ہے, تزکیہ کرنا ہے, چمکاتے رہنا ہے, اور اپنے اندر کی جو ہے جو نور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فطرت کا نور دیا ہے اس کے اوپر وہی کا نور کو ملا کر نور علی نور والی مثال ہم کو بننے کا ہے. نہ ہم کو سیکنڈ والی مثال بننا ہے, نہ تھرڈ والی مثال بننا ہے, بلکہ نور علی نور والی. اور پھر ہم جو ہے اپنے صرف ظاہری اعتبار کے اعمال کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائے, جیسے سیکنڈ والی مثال میں ہم دیکھے تھے نا, ظاہری اعمال کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائیں, بلکہ ہم اپنے دل کا بھی جو ہے مسلسل تزکیہ کرتے رہیں, مسلسل دل کے جو ہے اپنا ٹٹولتے رہیں, دیکھتے رہیں. پھر اس کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آگے بتاتے ہیں. ہم آیت نمبر 41 پڑھ رہے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے, تمام زمین اور آسمان والی چیزیں تسبیح کر رہی ہے, اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں. دیکھیے ہر چیز تسبیح کر رہی. کیا ہم تسبیح نہیں کریں گے؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. کیا ہم کو بھی ہمارا نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے؟ کیا ہم کو بھی معلوم ہے کہ کیسا تسبیح کرنا چاہیے؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے, یہ بھی بعض جو ہے لوگ کو جو ہے نہیں سمجھ میں آتا. تو کس طریقے سے تسبیح کرنا ہے, کیا طریقہ ہمارا جو ہے ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے تسبیح کا طریقہ؟ لاپرواہی کے ساتھ کیا بول رہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, کتنی بار پڑھنا ہے, 33 ٹائمز سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا مسلسل کتنے 100 ٹائمز اتنے ٹائمز پڑھ لیتے. کیا پڑھے معلوم بھی نہیں ہے. پر جو اللہ تعالیٰ کی جو تمام دوسری مخلوق ہے وہ اپنے تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے اور وہ شعوری طور پر تسبیح کرتی ہے. ہم بھی جو ہے شعوری طور پر تسبیح کریں, خاص طور پہ اب رمضان میں جو ہم اہتمام کر رہے, سوچ کر دماغ میں تصور لا کر تسبیح کریں اور نماز کا طریقہ جاننے کی کوشش کریں. رمضان کے بعد ایک آپ کے گولز میں سے ایک گول یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نماز کا طریقہ سیکھوں گی, نماز کا طریقہ جانوں گی. نماز نبوی ایک اتنی پیاری دارالسلام کی کتاب ہے, اس میں ڈیٹیل میں A to Z نماز کا پورا طریقہ ہے. وہ والی بک آپ لوگ ریفر کریے, یا پھر جو ہے آپ ایون یوٹیوب پہ جو ہے سرچ کر سکتے ہیں. تو بہترین جو ہے نماز کا طریقہ ہم سیکھیں, وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. دیکھیے سالوں سے اپنے طریقے کی نماز پڑھتے آ رہے, وہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے حبیب کا طریقہ کیا تھا, میرے نبی کا طریقہ کیا تھا, میرے نبی کیسا نماز پڑھتے تھے بھائی, میرے نبی کیسا اٹھتے تھے, کیسا بیٹھتے تھے, کیا تسبیحات پڑھتے تھے. کیا ہماری نبی کی محبت اتنی ہے کہ بس جو ہے انگوٹے چوم لیں بس کافی ہے؟ تو نماز کا طریقہ ہم اپنے نبی سے سیکھیں گے, جانیں گے, اور اس کے بارے میں جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھ کر عمل کریں گے. اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر, جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے, اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بارش کی کیا پیاری مثال دے رہے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے. اب دیکھیے الگ الگ جگہوں سے بادل تھوڑے 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 ٹکڑے آتے ہیں, اس کے بعد ایک بڑی بادل جو ہے بن جاتی ہے, بڑا ٹکڑا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیسا. اب دیکھیے کہ وہ لوگ چل رہے, وہ لوگ وہاں سے جو ہے کیسا موو ہو رہے, پر ہمارے کو محسوس تک نہیں ہوتا, آواز تک نہیں آتی موو ہو رہے. سو پھر اسے سمیٹ کر ایک جو ہے کثیف ابر بنا دیتا ہے, یعنی کہ ایک بڑا سا جو ہے وہ ابر بن جاتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو بہت ہی اونچائی جگہ پہ ہل اسٹیشنز پہ رہتے, وہاں سے بادل جو ہے گھر کے اندر سے گزرتے, یا بادل کو آپ ٹچ کر سکتے. آپ بتائیے کیا پکڑ کر اس کے اندر سے نچوڑ کر ہم پانی نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے. پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کس طریقے سے بادلوں کو ملاتا ہے اور اس کے اندر سے بارش کے ٹپکے جو ہے گراتا ہے, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ بارش بھی برساتا ہے, اولے بھی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ برساتا ہے. اور پھر یہ تمام چیزوں کی قدرت کوئی اور دنیا میں نہیں رکھ سکتا, کوئی یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی بارش بنا نہیں سکتا, کوئی بارش برسا نہیں سکتا. پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. یعنی کہ جو اولے جو گرتے ہیں تو وہ اب جیسا ریسنٹلی بھی جو ہے کچھ پکچرز آ رہے تھے نا, کہ اولے گرنے سے کیا ہے کہ پورے گھر جو ہے ٹوٹ جا رہے, پورے جو ہے جو وہیکلز ہے وہ پورے چیزیں جو ہے برباد ہو جا رہے, کانچ پھٹ جا رہے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے.
اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیارہ کر دیتی ہے اور رات اور دن کا الٹ پھیر کر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اب جس کے اندر آنکھوں کی روشنی ہے، جس کے آنکھوں میں نور ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ زمین اور آسمان کی یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ سارے لیونگ آرگینزمز پانی سے بنے ہوئے ہیں. یہ آج سائنس جو ہے پروف کر دی. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یعنی کہ اس کے علاوہ بھی 2-4 ٹانگوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اور بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں بنانے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیت نازل کر دی ہے. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور کیا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو خود ہدایت چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے. واللہ یہدی من یشاء. یشاء کا مطلب کیا ہے؟ من یشاء کا مطلب کیا ہے؟ جسے اللہ چاہتا ہے یا جو ہدایت چاہتا ہے. جو انسان ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، فوری دعا کر لینا اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہدایت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو تو ہدایت دے دے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی. اب یہ کیونکہ مدنی صورت ہے، اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے. اس سے پہلے سورہ نساء میں ہم لوگ دیکھے تھے نا کتنا زیادہ اطاعت کے بارے میں حکم دیا گیا تھا. سورہ آل عمران میں بھی دیکھے تھے ہم لوگ اطاعت کے بارے میں حکم تھا. اب یہاں پر بھی سورہ نور میں بھی دیکھیے کیا ہے کہ ہم جو ہے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کس پہ؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ، یعنی کہ یہ مومن کا گروہ ہے جو یہ بتا رہا، اب ان میں سے ایک گروہ کس کا ہے؟ یا تو کافر ہے یا تو منافقین ہے. ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ کرے، آپس کے جو پرابلمز ہے، ایشوز ہے، اس کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. تو اس میں سے کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلہ اپنی زندگیوں میں نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنی منمانی کا فیصلہ کرنا چاہتے. اب دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے ہم نے 18 پارے جو ہے اس میں سے الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. تو اب اس کے اندر اتنے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. کیا ہم اس فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یا پھر جو ہے ہم کترا جا رہے ہیں، پھر ہم جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایمان ہے اللہ کے رسول کے اوپر، پر ہماری زندگی کے فیصلے تو میں کروں گی نا، کہ میرے کو کیسا لباس پہننا ہے، میرے کو کس سے ملنا ہے، میرے کو کس سے نہیں ملنا ہے، میرے کو کہاں پر جانا ہے، کہاں پر نہیں جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، یہ تو فیصلہ میں کروں گی نا، میری زندگی ہے. تو اللہ اور اللہ کا رسول تھوڑی میرے بارے میں فیصلہ کرے گا، نعوذ باللہ. تو ایسے تو معاملہ نہیں ہے نا ہمارا. ہم تو دیکھنا ہے کہ تمام فیصلے اللہ کے رسول کے جو ہم کو مل گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم کو کیا کرنا ہے؟ آمنا جو ہے وصدقنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے ہیں اور بے شک آپ کی بات صحیح ہے، اور بھی جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہوں میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہوں. اور پھر کیا ہے کہ البتہ اگر حق ان کے مواقف میں ہے تو رسول کے پاس بڑے اطاعت جو ہے کیش بن کر وہ آ جاتے ہیں، مگر کیا ان کے دلوں کے منافقت کا روگ جو ہے ان کو لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو جب ان کے مطابق رہی تو اس کے اوپر جو ہے آ رہے، اور ان کے خلاف اگر رہی تو اس کے اوپر منہ موڑ لے رہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے اصل کیا ہے؟ نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر ظلم کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے ان کو ظلمانہ نظر آتے ہیں، ظالمانہ نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے بارے میں ظلم والا فیصلہ کرے گا؟ ارے وہ جتنے بھی فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں وہ تمام تمہارے حق میں ہی بہتر ہے، اس کا فائدہ تم ہی کو ہے دنیا میں اور آخرت میں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو رسول ان کے مقدموں کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کیا سنا؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ختم، اب ہم اس کو اطاعت کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کون فلاح پانے والے ہیں بتائیے؟
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کر لیں. یاد رکھیے امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. کیا ہے؟ کون فلاح پانے والے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا ہے. اور سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر کیا ہے کہ اور کامیاب، اور اب اور آگے مزید بتایا جا رہا ہے کیا فائزون کون ہیں، اونچے اونچے درجات میں کامیاب ہونے والے کون ہیں، ایکسیلنس درجے کی کامیابی کس کو حاصل ہونے والی ہے؟ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما برداری کریں. کون کیا کریں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کریں کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اور پھر کیا ہے مزید؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ، اور اس سے جو ہے تقوی اختیار کرتے ہیں تو یہی لوگ جو ہے فائزون ہیں. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے ون آف دی بہت جامع آیتوں میں کنسیڈر کی جاتی ہے. یہ قرآن کی سب سے جامع آیتوں میں کنسیڈر کی جاتی ہے، جس کے بارے میں جو ہے صحابہ اکرام بتاتے تھے کہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے جس میں پورے اسلام کا نقشہ بتا دیا گیا ہے. پورے اسلام کا کیا ہے؟ نقشہ بتا دیا گیا ہے. آیت نمبر 52 میں، سورہ نور کی آیت نمبر 52. تو کیا ہے کہ ایک پہلی چیز کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ تمام فرائض کی پابندی. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ تمام فرائض کی پابندی. دوسرا وہ رسول ہی، اور رسول کی اطاعت کرے یعنی کہ تمام سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، فرض ہو گیا، سنت ہو گیا. پھر تیسرا وہ یخشى اللہ، اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. کس لیے ڈرتا ہے؟ اپنے پاس گناہوں کی وجہ سے، اپنے جو بھی اب تک کے کرے ہوئے اعمال ہے اس کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور توبہ کرنے والا ہے. یعنی کہ مسلسل وہ اپنے گناہوں کا ڈرتا ہے، تو ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب توبہ کرنے والا ہے. پھر چوتھا کیا ہے؟ وَيَتَّقْهِ، اور پھر وہ جو ہے اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہے. یعنی کہ پریزنٹ پاس کے اوپر ڈرنے والا ہے، پاس کے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہے، ڈرنے والا ہے. اور پریزنٹ کیسی زندگی گزار رہا؟ تقوی کی زندگی گزار رہا. یہ کیا ہے؟ ایک پورے اسلام کا، یہ پورے مسلمان کا ایک نقشہ یہاں پر بتایا گیا. وہ فرض کرنے والا ہے، وہ سنتیں کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہے، اور ساتھ میں جو ہے پریزنٹ تقوی کی زندگی گزارنے والا ہے. تو ایسے لوگ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے لوگ جو ہے صرف کامیاب نہیں بلکہ بلند درجے کی کامیابی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہے. یہ منافق اللہ تعالیٰ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں. کیا ہے؟ منافق کیا بولتے تھے؟ قسمیں کھا کھا کر بولتے تھے. اب اللہ تعالیٰ بولے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے عمل سے اس کو پروف کرو. یعنی کہ جب موقع نہیں رہتا نا، جب جو ہے جیسا اب جنگ کا موقع نہیں ہے، تو جنگ کے موقع سے پہلے کیا ہے؟ دعوے کیا ہے؟ قسمیں کھا کھا کر. اگر اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پڑے تو دیکھو پھر ہم کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسا جنگ کریں گے، کیسا اپنی جانوں کو لٹائیں گے. رائٹ؟ تو پر جب موقع آیا تو کیا ہے؟ بلوں میں گھس کر بیٹھ گئے. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ باخبر ہے تمہاری کرتوتوں سے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ دین کے معاملے میں صرف بڑی بڑی باتیں نہ کریں. دین کے معاملے میں اکثر کیا ہے؟ محفلوں میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے، پر جب عمل کا موقع آتا تو پورے جو ہے اپنے اپنے جو ہے بلوں میں چلے جاتے. تو یہاں پر ہم کو چاہیے کہ صرف بڑی باتیں نہ کریں بلکہ وقت آنے پر اس کے اوپر عمل بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ارے بھائی اللہ کے خاطر کیا نہیں کر سکتے ہم؟ اللہ کے خاطر تو جان بھی حاضر ہے. بھائی جب اتنا بولنا آسان ہے تو جان چھوڑیے، آپ سے جان کوئی نہیں مانگ رہا، پر کیا ہے؟ آپ کا وقت مانگ رہے. وقت دیتے اللہ کے خاطر؟ آپ کی جو ہے مال مانگا جا رہا، کیا وقت دیں گے اللہ کے خاطر؟ آپ کی جو ہے صلاحیتیں جو ہے مانگی جا رہی، کیا وہ صلاحیتیں جو آپ دنیا کے کمانے میں استعمال کریں کیا وہ اللہ کے خاطر بھی کچھ دیں گے؟ جیسا آج جو ہے دیکھیے ماشاءاللہ سے ہماری بچیوں میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کئی جو ہے ڈاکٹرز ہے، انجینئرز ہے، بڑے بڑے جو ہے ماشاءاللہ ڈگریز حاصل کرے ہوئے ہیں. تو وہ صلاحیتیں جہاں پر دنیا کے لیے استعمال ہو رہی، تھوڑی دین کے لیے بھی استعمال ہونی چاہیے، دین کو بھی جو ہے پھیلانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. تو آج تو اتنا کام جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا، اور پھر جو ہے اور اس میں جو ہے انجینئرنگ جو کرے ہوئے ہیں تو انہوں بہترین سے بہترین کام کر سکتے آج کے ماحول کے حساب سے. تو ہم دیکھنا ہے کہ ہمارے صلاحیتیں دونوں جگہ پر بھی استعمال ہو. تو صرف بڑی باتیں اسلام کے لیے نہ کہیں بلکہ عمل بھی کریں. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع و فرمان بن کر رہو. کس کے بنو؟ اللہ تعالیٰ کے. اور اطیع اللہ و اطیع الرسول. دیکھیں بار بار جو ہے یہی بات بتایا جا رہے نا، قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. اور کہیں پر بھی دیکھیں کہ صرف اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ساتھ میں ہر جگہ پر رسول کی اطاعت، رسول کی، کیونکہ رسول
رسول کی اطاعت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. رسول کی اطاعت کے بغیر ہمارے کو بس قرآن کافی ہے، بس قرآن جو ہے ہم پڑھ لیتے ہمارے لیے بس ہے، تو نہیں، آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ رسول کو بھی اطاعت نہیں کریں گے. اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ آپ کے A to Z ہر عمل کے اوپر عمل کرنا، A to Z ہر چیز کے اوپر جو ہے عمل کرنا، آپ کی پوری سیرت کے اوپر عمل کرنا، آپ کی تمام سنتوں پر، آپ کی تمام احادیث پر عمل کرنا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا تھا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ دعوت کا پیغام پہنچا دینا، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا تھا اس کے ذمہ دار تم ہو، یعنی کہ اس کی اطاعت کی ذمہ داری ہمارے پر تھی. ہم نہیں کرے تو رسول اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے. اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کنسیڈر کر دی اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بول سکتے تھے نا کہ تم ہدایت پاؤ گے اگر تم میری اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ صرف رسول کی اطاعت کنڈیشن رکھ دیے، اس کی اطاعت کرو گے تو تم خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم دینا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی اطاعت کی کنڈیشن بھی ہٹا دیے اور صرف رسول کی اطاعت ہدایت کا ذریعہ. رسول کی اطاعت از اکول ٹو ہدایت. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ دے دیے. تو اب اس سے ہمارے کو اندازہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. ایک ایکسٹریم پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول تو ایز اے جو ہے پوسٹ مین تھے، نعوذ باللہ، آ کر جو ہے ہدایت دے کر چلے گئے، یعنی کہ قرآن دے کر چلے گئے، بس ہمارے کو اس کو ماننا ہے. ایک دوسرے ایکسٹریم پر اور ایک دوسرے ایکسٹریم پر کیا کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طرف ایسی باتیں منسوب کر لے رہے ہیں، ایسی باتیں منسوب کر کے جو ہے اطاعت سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ وہ مثال ایسی نہ ہو جائے کہ دنیا میں جو ہے پیاسا جیسا پانی سمجھ کے بڑھتے جا رہا اور قیامت میں کچھ بھی نہ ملے. تو اگر دنیا میں بھی انسان بغیر محنت اور کوشش کے، جو سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ جو محنت اور کوشش کر رہا ہے پر اس کی محنت اور کوشش کا ڈائریکشن رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے بلکہ دوسری ڈائریکشن پہ چلے جا رہا، تو وہ تمام محنت اور کوشش آخرت میں کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. تو آج وقت ہے جو ہم جو ہے میری بہنوں، دیکھیے آپ نا آج کا اسائنمنٹ یہ کام کریے. آپ کیا کریے کہ جتنے بھی معاملات آپ کرتے نا دن کے 24 آورز میں، جو آپ کے معاملات ہیں، جو کتابوں سے آپ دعائیں پڑھتے ہیں، جو کتابوں سے آپ جو ہے چیزیں پڑھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، وہ سارے نا ایک بار جو ہے غور سے دیکھیں، سوچیں کہ یہ تمام جو عمل میں کر رہی ہوں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے جو کلمات میں پڑھ رہی ہوں. تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے ہم بس پڑھ لیتے چلے آتے، وہ اتنے بار پڑھ لینا، یہ اتنے بار پڑھ لینا. دیکھیے یاد رکھیے حدیثوں کے اندر بہت ہی کم چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ اتنے بار پڑھنے کا ہے. جیسا چوتھے کلمے کے بارے میں آتا ہے کہ 100 بار پڑھ لینے پر جو ہے اجر اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی کم چیزیں ہیں. تو یہاں پر ہم ایک بار چیک کر لیں کہ جو چیزیں ہم نا 21,000 بار، 1100 بار، 111 بار، 111 بار، ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی قسم کی ایسی چیزیں رہتی نا وہ ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں چیک کر لو. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے نام بیٹھ کر پڑھتے جاتے یہ اعتبار وہ اعتبار وہ اعتبار یہ اعتبار، یہ بھی آپ چیک کر لیں، یہ بھی آپ کو جو ہے کوئی حدیث سے آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو چیزیں رہتی نا سوائے اشراق کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ فجر سے اشراق کے ٹائم پر بغیر بات کرے بیٹھ کر جو ہے آپ کو اذکار کر کے پھر اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو اس پہ آپ کو اجر ہے. پر اس کے علاوہ یہ جو جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے جو کتابوں میں ملتے ہیں کہ مغرب کے بعد بیٹھ کر یہ اتبار جو ہے بغیر بات کرے پڑھنا، سونے سے پہلے یہ اتبار بغیر بات کرے پڑھنا، تو اس کے بارے میں بھی آپ چیک کر لیں کہ کیا وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ ایسے 99% جو ہے ضعیف ہوتے ہیں، ایسے 99% من گھڑت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ یہ اتنے بار پڑھ لے تو ایسا ہو جاتا، جس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی نا، اس کے بارے میں بھی ایک بار چیک کر لینا. کیونکہ بہت زیادہ فضیلت والی جتنی بھی روایتیں ملتی نا وہ 99% من گھڑت ہے. ہزاروں بار ایسا ہو جاتا، 70 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا، یا پھر ہزاروں بار ایسا ہو جاتا. تو یہ جتنے بھی ہزاروں بار جتنے بھی ہے نا
تو اس کے بارے میں چیک کر لیں. میں یہ نہیں بول رہی ہوں دیکھیے کہ 100% پورے ضعیف ہے, نہیں بول رہی ہوں میں, چیک کر لیں بول رہی ہوں میں, کیونکہ ایسے روایتیں 99% ضعیف ہوتے ہیں. تو کیوں ہم ایسے عمل کریں جس کو اچھا سمجھ کے کر رہے پر وہ اطاعت کے خلاف ہوں. تو پلیز چیک کر لیں. آج آپ کا اسائنمنٹ ہے, ہوم ورک ہے, اور خاص طور پہ میرے بڑے بڑے آنٹیوں کے بارے میں بتا رہی ہوں, میرے بڑے بزرگ جتنے بھی جو ہے جو آڈینس ہے میری, ان کی طرف میرا خاص مخاطب ہے, ساس کے, دادی اور نانی کے لیول کے لوگوں کے بارے میں, کیونکہ اکثر جو ہے ان لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایسی ایسی کتابیں جو ہے میں سے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے, خوب پڑھنے کی نیت ہوتی ہے, اور دیکھیے کہ یہ چیز آج کل ہماری جنریشن میں بہت کم پائی جاتی ہے. پہلے کہ دیکھیے آپ لوگ, ہمارے بڑے جتنے بھی بزرگ موجود ہیں, ان لوگ دن رات صبح شام بیٹھ کے جو ہے کتابیں پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, اتنا اچھا پیارا پیارا عمل کرتے ہیں. بس ضرورت کیا ہے, چیک کر لیں کہ سنت کے حساب سے ہے کیا نہیں. پر آج جو ہماری جو جنریشن ہے جو ہے بالکل یہ چیز سے دور ہے کہ نہ دعاؤں سے تعلق ہے, نہ ذکر اور اذکار سے تعلق ہے, نہ کوئی چیز پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے. بالکل اس سے دور ہے, بالکل اس سے کورے ہے, جیسا کہ ہمارے کو کرنا ہی نہیں ہے بولے جیسا. پہلے کہ ہمارے بزرگوں کو دیکھیے کیسے قرآن پڑھ لیتے بیٹھتے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نہیں دکھتا تو بھی جو ہے اینک لگا کے روشنیوں میں بیٹھ کر جو ہے پڑھتے ہیں. جیسا میرے کو یاد ہے, میرے ایک جو ہے دادی تھے, تو انہوں جو ہے مطلب سگے دادی نہیں تھے, انہوں مطلب رشتے کے دادی تھے, تو انہوں نظر نہیں آتا بول کے باہر آنگن میں آ کر چشمہ لگا کر آنگن میں بیٹھ کر دھوپ میں دکھتا بول کے پڑھتے تھے. اتنی محنت کوشش کرتے ماشاءاللہ. تو ہمارے کو ایک تو دیکھ کر ان سے سیکھنا ہے, اور ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز چیک کر لیں جو بھی آپ کر رہے عمل وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں دینے کا ارادہ کر رہے, خلافت دنیا میں پوزیشن دینے کا ارادہ کر رہے ہیں, دنیا میں عزت دینے کا ارادہ کر رہے ہیں. کس کے لیے ہے یہ وعدہ؟ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ. دین میں تو ہے, دین اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے, پر دنیا میں بھی عطا ہوگا. کس وجہ سے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. آج یہ ایمان چلے گیا, یہ عمل صالح چلے گیا, آج ہر جگہ جوتے پڑ رہے, آج ہر جگہ دھتکارے جا رہے, آج ہر جگہ ذلیل ہو رہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروفیسی کی تھی, ایک جو ہے پیشن گوئی کی تھی, کیا کہ ایک زمانہ آئے گا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم پہ کیا بولے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب جو ہے ایک عورت ہرا سے نکلے گی عراق کی طرف, اور اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ زیور بھی لدا ہوا ہوگا, زیور کے ساتھ نکلے گی, پر اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پورے راستے میں کسی چیز کا ڈر نہیں رہے گا سوائے اللہ کے ڈر سے. یعنی کہ اتنا امن پھیل جائے گا, اتنا امن پھیل جائے گا کہ کسی کا ڈر نہیں رہے گا, کوئی چوری کرنے والا, کوئی عورت کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا نہیں رہے گا. اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے ہرا سے نکلی تھی حج کرنے کے لیے, اور انہیں جو ہے اکیلی, اس کو کوئی جو ہے انسان کسی کا جو ہے ڈر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسی خلافت عطا کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے خلافت اللہ تعالیٰ عطا کرے ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. آج ہم کیوں آج ذلیل ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا, ہم نے اپنے اسلاف کا جو ہے طریقہ چھوڑ دیا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جیسا بنا چکے ہیں, یعنی کہ صحابہ اکرام کو, ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. اب جو موجودہ خوف کی حالت ہے وہ امن سے بدل دے گا. بہنوں کیا کرنا ہے آج ہم دیکھیے کیسے خوف میں مبتلا ہیں, کیسے پریشانیوں میں مبتلا ہیں. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کب ایسا وقت آئے گا, کب جو ہے ہمارے دروازہ کھٹکھٹائے گا اور ہم کو جو ہے ہمارے ہی گھروں سے نکال دیا جائے گا. یہ کبھی بھی ہو سکتا. تو یہ خوف کے عالم میں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور عمل صالح کی طرف بڑھنا ہے. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے کا ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو اب ایسے فاسقوں کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرے گا. نماز قائم کرو. کیا کیا کرنے کے کام ہے دیکھیے, اللہ ایمان لا لیے, ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے شرک نہیں کرنے کا ہے. پھر اب یہاں پر نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رسول کی اطاعت کرو. پھر سے آ گئی رسول کی اطاعت. اور دیکھیے یہ تمام کام کیا ہے؟ سنت ہے. تمام کام نفل ہے,
سورے کے شروع میں ہی بتا دیا گیا کیا ہے، فرض ہے. رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں. اب پھر سے جو ہے تھوڑے سے احکامات جو ہے اس کا کنٹینیوشن ہے، تھوڑا سا حصہ. کیا بتایا جا رہا کہ اب پہلے تو کیا بتایا گیا تھا کہ گھر میں آنے سے پہلے سلام کرنا ہے اور اجازت لینا ہے. عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر الحمدللہ. تو اب دیکھیں کہ اب یہاں پر کیا ہے، گھر کے اندر ایک روم سے دوسرے روم میں جا رہے تو کیا کرنے کا ہے. اب یہ ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ تمہارے بچے اور تمہارے مملوک، یعنی کہ تمہارے انڈر جو کام کرنے والے ہیں اور تمہارے جو چھوٹے بچے ہیں جو اب عقل کی حد کو نہیں پہنچے، یعنی کہ ابھی ان کو عقل بھی نہیں آئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کے بچے ہیں، تو 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں. اگر آنا ہے تو 3 اس میں اجازت لے کر صبح کی نماز سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی کہ دوپہر کے ٹائم پہ جب خیل اللہ کرتے تو انسان کیا ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا، نائٹ سوٹ پہن لیتا یا پھر جو ہے اپنے جو ہے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو. اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. کیا ہے یہ 3 پردے کے وقت ہے. اس میں آپس میں ایک دوسرے کے روم میں جانے سے پہلے جو ہے اجازت لینا ہے. تو یہ دیکھیں گھر کے ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے. اور چھوٹے بچوں کو بھی اجازت لینا ہے، بڑوں کو بھی جو ہے یہاں پر آنے سے پہلے. اب چھوٹے بچوں کو اجازت لینا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ بڑوں کو بھی اجازت لینا ہے. اور یہ ایکچولی طریقہ ہونا چاہیے کہ ایون ہم اپنے پیرنٹس کے گھر میں روم میں بھی جا رہے تو اکثر کیا ہوتا، اب جیسا ایک ہی گھر میں رہتے، پیرنٹس کے روم میں جاتے تو ہم کیا کرتے، بغیر نوک کرے سیدھا جو ہے روم میں چلے جاتے. بھائی پیرنٹس کی بھی تو پرائیویسی ہے. اور پھر یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے یہاں پر، یہ مقصد بہت ضروری ہے. دیکھیں یہاں پر یہ مقصد حیا کا خیال رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ وقت جو ہے بہت زیادہ انٹیمیسی کے وقت ہوتے ہیں. قریب جو ہے ہو سکتا وہ وقت پہ جو ہے شوہر بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو ایسی کوئی منظر بچے نہ دیکھ لے جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے دیکھنا، تو ایسا کچھ نہ دیکھ لیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ 3 اوقات جو ہے بتائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات کب ہوگی، جب بچے ایک روم کے علاوہ دوسرے روم میں سوتے ہیں، جب ہوں گی نا بات. اب حال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے بچے بھی ہو جاتے، امی ابو کے ساتھ ہی گھس کے سوئے ہوئے رہتے. تو یہ طریقہ غلط ہے. کیا بتایا گیا کہ جب بچے جو ہے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہونے کے بعد تنبیہ کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. تو 10 سال کے بعد جو ہے بستروں کو الگ کر دینے کا ہے. بستر کو کس سے الگ کرنے کا ہے؟ والدین سے، امی ابو سے بچوں کا بستر الگ ہو اور بچوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بستر الگ ہو. یہ ضروری ہے. یہ دیکھیے گا. اور یہ کیا بتایا شروع میں سورہ نور میں، فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. نہیں ذرا ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بھائی، بچے ذرا ڈرتے نا تو ہم ذرا تھوڑا چپکا لے کے سو جاتے. کیا ہے، بچہ 12 سال کا بھی ہو گیا، ابھی اماں کو چپک کے سو جا رہا. تو یہ بہت غلط کام ہے. دیکھیں یہ بہت غلط کام ہے. یہ ہم کو یہاں پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم والدین سے جو ہے بچوں کا بستر الگ ہو اور بچوں کا بھی آپس میں، بھائی بہن کا بھی ایک دوسرے کا الگ ہو. ایسا نہیں کہ بھائی بہن مل کر ایک دوسرے کے ساتھ سو رہے، بلکہ یہ بھی چیز جو ہے الگ ہونی چاہیے، تاکہ جو شرم ہے، حیا ہے، ایک دوسرے کا جو ہے کتنا اپن جو ہے ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اندر کیا ہے وہ شعور آئے، وہ حیا آئے. ورنہ کیا ہوتا کہ ایک ساتھ ایک بستر میں سونے کی عادت ہو جائے تو پھر کوئی شرم اور حیا جو ہے بالکل آپس میں، ایون سگے بھائیوں کے بیچ میں بھی، جو بھائی بہنوں کے بیچ میں جو حیا ہونی چاہیے وہ حیا ختم ہو جاتی ہے اور بے حیائی تک جو ہے اتر آ جاتے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر یعنی کہ کوئی حیا ہی باقی نہیں رہتی. یہاں تک کہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی خفیہ چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں جو ڈسکس شرم کے مارے نہیں کرنا چاہیے، پر وہ بھی جو ہے بے تکلفی میں اور اپنائیت میں جو ہے کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے کہ ایون چھوٹے بچے بھی یہ 3 اوقات میں جو ہے نہ آئیں. اب اور اس کی کیا وجہ بتائی میں کہ حیا کی جو ہے بے حیائی کی کوئی چیز انہوں نہ دیکھ لیں جو چیز ان کو نہیں دیکھنی چاہیے. تو اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ گھریلو ماحول میں اس کا خیال رکھنے کا حکم دے رہے، تو یہ بات کہاں سے جائز ہو گئی کہ گھر میں جو ہے امی ابو بچے بڑے بوڑھے دادی نانی ساس سسر سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط چیزوں کے مناظر جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
وہ چیزیں جو گھر میں امی ابو کے بارے میں جو ہے احتیاط کرنے کا ہے، یعنی کہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں احتیاط کر لینے کا ہے کہ جب وہ لوگ قریب آئیں تو ان کے بچے وہ نہیں دیکھیں، تو پھر جو ٹی وی میں جو بتایا جاتا ہے، گندے گندے سینز بتائے جاتے ہیں، انٹیمیسی کے سینز بتائے جاتے ہیں، کسنگ سینز بتائے جاتے ہیں، وہ کہاں سے جائز ہوگا؟ وہ کہاں سے یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں؟ آج دیکھیے کہ کیا بے حیائی کا ماحول ہے کہ اتنی شرم چلے گئی کہ جیسا ایک زمانے میں تھا نا کہ چھوٹے سلیوز پہنے تو بابا توبہ توبہ توبہ، سلیو لیس پہنے تو چھی 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 رہتا تھا، ایک زمانے میں سلیو لیس چھی رہتا تھا۔ آج کل جو ہے سلیو لیس پہنے تو دیکھے تو نہ آدمی کو شرم آ رہی، نہ عورت کو شرم آ رہی، آنکھوں کی شرم ہی چلے گئی، نہ کوئی عجیب چیز دکھ رہی، کوئی بغیر دوپٹوں کے ہے تو کوئی عجیب چیز نہیں دکھ رہی، کوئی سلیو لیس ہے تو کوئی عجیب چیز نہیں دکھ رہی۔ اب عجیب چیز یعنی کہ سٹینڈرڈ ہمارا بے حیائی کا سٹینڈرڈ بڑھ گیا، بہت گندے کپڑے رہے تو جب اماں توبہ توبہ، یعنی کہ اس سے کم اگر رہا تو ہمارے لیے اوکے ہے۔ آج کل ہمارے لیے کوئی یعنی کہ کیا گندا ہے اس کے اندر، صاف کلین مووی ہے، بالکل کلین ہے، صاف ہے، بہت اچھے جو ہے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے کو کیا ہے، وہ سٹینڈرڈ ہی ہمارا اتنا زیادہ گر گیا کہ تھوڑا سا آگے پیچھے سے تھوڑے بہت ننگے رہے تو ہمارے کو کوئی شرم نہیں آ رہی اور ہمارے کو وہ گندا بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو یہ کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ یہ حیا کا ماحول ہم اپنے گھر میں پیدا کریں۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے کہ یہ 3 اوقات میں، کب فجر سے پہلے اور پھر ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات میں جو ہے ہم اجازت لے کر جائیں گے اپنے والدین کے گھر روم کے اندر، اور پھر جو ہے یہ ماحول، یہ جو ہے طریقہ آج سے ہمارے گھر میں بننا چاہیے۔ آج ہی سے ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر بولیں کہ دیکھو بیٹے اس طریقے کا قرآن کے اندر حکم ہے، تو ہم انشاءاللہ آج سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، بار بار آنا جانا ہوتا ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ 3 اوقات کے علاوہ اگر کوئی وقت ہے تو اس میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کے جو ہے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز تو یہ تو بچوں کے بارے میں ہو گئی، چھوٹے بچوں کے بارے میں ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بات شروع ہوئی تھی وہ کیا تھی، بے عقل چھوٹے بچے جو ابھی عقل کی عروج کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے دوسرے وقت میں اجازت کے بغیر آنا جانا اوکے ہے، پر اگر بڑے بچے ہیں تو آپ دوسرے وقت میں بھی بہتر کیا ہے کہ آپ اجازت لے کر ہی روم کے اندر جائیں، کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اب امی اپنے روم میں ہیں، اب انہوں بغیر جو ہے دوپٹے کے بیٹھے ہیں کہ بھئی میں اکیلی ہوں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی پوزیشن میں ہیں، تو پھر بڑے اگر بچے ہیں تو پھر یہ 3 اوقات کے علاوہ بھی دوسرے اوقات میں چھوٹے بچے بغیر اجازت کے آ جائیں، پر یہ 3 اوقات کے علاوہ بڑے بچے بھی اجازت لے کر آئیں۔ اور پھر اب یہاں پر یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ پھر کسی کے پرائیویٹ رومز ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ جو ہے بغیر اجازت، یا تو والدین کی بات ہو گئی۔ اب بات رہی دوسرے انداز میں، جیسا ہے کہ بھئی فار ایگزامپل گھر میں ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی، ہسبینڈ وائف کا جو ہے الگ الگ رومز ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر دوسرے جو بھائی بہن ہیں تو وہ لوگ اپنے بھائی بہن کے رومز میں جانے سے پہلے اجازت لیں، اور پھر جو ہے سسر جو ہے اپنی بہو کے روم میں جانے سے پہلے اجازت لیں، اور پھر جو ہے ساس اپنے جو ہے یعنی کہ اگر ان کے جو بھی رشتہ دار گھر میں جو بھی ہے ان کے گھر میں جو ہے جانے سے پہلے اجازت لیں۔ تو یہ احتیاط ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنی پرائیویسی کا جو ہے حصہ ہم دے، اور یہ اس کو جو ہے ہم اسی لیے اطاعت کریں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کرے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ جو بڑے بچے ہیں انہوں کیا کرنے کا ہے، اجازت لیے بغیر نہیں آنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اجازت تھی نا اس 3 وقت کے علاوہ، پر اب یہاں پر کیا ہے، جو بچے ان کے عقل کو پہنچ چکے ہیں تو وہ اسی طرح اجازت لے کر آئے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور دانا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ چیزیں اسی لیے کلیئر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ تم جو ہے ایک اچھا معاشرے کی زندگی گزارو اور کوئی فتنہ برپا نہ ہو، کوئی غلط ایسی چیز کی طرف نظر نہ پڑے جو آپ کو دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی کہ ایون جو ہے آپس میں دیکھیں کہ کیا ہوتا، بھائی بہن بھی بے تکلفی سے ایک دوسرے کے روم میں چلے جاتے، اب ہو سکتا کہ وہاں پر کوئی جو ہے دروازہ بھیڑ کر اکیلے ہے سمجھ کر جو ہے کپڑے چینج کرے جو بھی ہے، تو ایون آپ جو ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے نا کہ اس طریقے کا عمل ہو، تو لہٰذا
اسلامی حدود کو خیال رکھنے کا ہے. اب جہاں پر بات بتائی گئی تھی محرم کے لیے کیا ہونا ہے، نامحرم کے لیے کیا ہونا ہے، تو اب یہاں پر گھر کا معاشرہ بھی بتایا جا رہا ہے. تو کتنا پیارے اور خوبصورت جو ہے اسلام کے ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اس کے اوپر عمل کرنے کی. تو کل انشاءاللہ ہمارے کچھ آیتیں بچتے ہیں. کتنے آیتیں بچتے ہیں؟ بالکل جو ہے 4 آیتیں بچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تو ہم لوگ کہاں تک کمپلیٹ کر لیے؟ آیت نمبر 59. ٹھیک ہے، تو 5 آیتیں ہمارے کل کے لیے رہتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم لوگ یہ 5 آیتیں کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہمارا رمضان کا یہ جو سیشن ہے اس کا اختتام ہوگا، اور پھر اس رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر یہ کلاسز کنٹینیو ہوگے، جس کا انفارمیشن آپ کو گروپس میں جو ہے بتا دی جائے گی. تو کل انشاءاللہ آخری کچھ آیتیں اور دعا انشاءاللہ رہے گی، تو ضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ تمام احکامات کو فرائض کے درجے پر لے کر اس کے ایک ایک جو ہے حکم کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ اسلامی گھر بنا دے، ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرہ بنا دے، ہم کو گوشے اور پردے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ گوشے اور پردے میں جتنی کمی اور کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہمارے دلوں کو نور عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے نور کو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ منور کر دے، بہت زیادہ برائٹ کر دے، جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا کی زندگی گزاریں، جس کی بنا پر ہم اپنی پلسرات پر سے پار ہو جائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی مصروفیت ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ تیرے دین سے، تیری نمازوں سے، تیرے علم سیکھنے سے، تیرے قرآن سے جڑ جانے سے، اور جو ہے تیرے احکامات پر عمل کرنے سے ہماری مصروفیت ہمیں کبھی جو ہے مانے نہ ہو، کبھی رکاوٹ نہ بنے. یا رب العالمین تیرا خوب خوب ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے. سمعنا و اطعنا والی صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے. یا الہ العالمین تو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، زکوٰۃ کو، ہماری جو ہے تلاوت قرآن کو، ہمارے ذکر اور اذکار کو، ہماری نمازوں کو، اور ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے. جو جو دعا کرنے کو کہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.